السلام علیکم۔ آج ہم اسلام یاد کے کوشچن کچھ پڑھیں گے، شارٹ کوشچن۔ سب سے پہلا ہے غیبت اور بہتان میں فرق بیان کریں۔ غیبت کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی شخص کی غیر موجودگی میں، ٹھیک ہے نا، اس کی برائی کرتے ہیں، اس کے اندر کوئی برائی، آپ کیا ہے اس کی برائی کا ذکر کرتے ہیں کہ اس کے اندر یہ برائی ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ غیبت۔ اور بہتان یہ ہوتا ہے کہ کسی کے اندر ایسے عیب یا برائی کو تلاش کرنا جو کہ اس میں نہ ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ بہتان۔ حدیث کے مطابق منافق کی 3 علامات تحریر کریں۔ یہ تو آسان سے سوال ہے، ہر بندے، ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ منافق کی کیا علامات ہے۔ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور اگر اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس امانت میں خیانت کرے۔ تو ایسا بندہ کون ہوتا ہے؟ منافق ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ کیا یہ ہمارے اندر اس طرح کی علامات تو نہیں ہے؟ اگر ہیں تو ہمیں وہ اپنے سے دور کرنی چاہیے۔ اگلا سوال ہے القانون فی الطب اور التصریف کے مصنفین کے نام لکھیں۔ یہ 2 کتابیں ہیں، القانون فی الطب اور التصریف۔ القانون کے مصنف کا نام ہے ابو علی سینا، اور التصریف کے جو مصنف ہیں ان کا نام ہے ابو القاسم زہروی۔ سورۃ الحجرات کی روشنی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب تحریر کریں۔ قرآن پاک کی سورت ہے سورۃ الحجرات، اس کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب بیان کیے گئے ہیں، جس کے اندر یہ ہے کہ اپنی آوازوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازوں سے بلند نہ کرو، یعنی اپنی آوازوں کو پست رکھو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازوں سے اپنی آوازوں کو پست رکھو۔ دوسرا یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بیت اقدس کے باہر سے آواز نہ دو۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اگلا سوال ہے عقائد اسلام۔ ہر بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام کے عقائد 5 ہیں۔ عقیدہ توحید یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، عقیدہ رسالت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، ملائکہ پر ایمان، جتنے بھی فرشتے ہیں، اور 4 فرشتے تو ہر بندے کو پتہ ہیں، جو مشہور 4 فرشتے ہیں، جبریل، میکائیل، اسرافیل، اور ایک اور ہے عزرائیل، ٹھیک ہے نا، یہ 4 فرشتے ہیں۔ لیکن سارے فرشتوں پر ایمان لانا، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا جس میں تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید، ان سب یہ ساری کتابیں سچی ہیں، لیکن جب قرآن مجید ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا تو پچھلی کتابوں کی جو شریعت تھی وہ منسوخ ہو گئی تھی، اور اس پر آخرت پر ایمان، آخرت یعنی قیامت کا دن جو ہوگا، جس دن سب کا حساب کتاب ہوگا، ٹھیک ہے نا، اس دن پر بھی ایمان لانا جس دن اللہ تعالیٰ جنت اور دوزخ کا فیصلہ کرے گا۔ اچھا، حفاظت قرآن کے بارے میں ایک قرآنی آیت تحریر کرے۔ ایک قرآنی آیت حفاظت قرآن پاک کے بارے میں یہ ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بے شک یہ جو قرآن پاک ہے یہ ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بے شک یہ قرآن پاک ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کے کیا ہیں؟ محافظ ہیں۔